وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 16واں پارہ ہے۔ 16واں پارہ دراصل 15ویں پارے کا تسلسل ہے۔ 15ویں پارے کا اختتام حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی جو گفتگو تھی اس پر ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں، یعنی جن رازوں کا آپ کو علم نہیں، ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی بھی کام کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں چلتے چلتے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیب دار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا ہے، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وہ چل پڑے۔ راستے میں ایک خوبصورت بچہ ملا جس کا گلا گھونٹ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک معصوم جان کو قتل کر ڈالا۔ انہوں نے کچھ زور دے کر کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے آخری موقع دے دیجئے، اگر اس مرتبہ میں نے اعتراض کیا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ لوگ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ دونوں حضرات کو لمبے سفر کی بنا پر بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود گاؤں میں ایک دیوار جو تھی وہ گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے مرمت کر کے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جب گاؤں کے لوگوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، یعنی کہ ہمیں کھانا نہیں دیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان بے لحاظ لوگوں سے مزدوری ہی لے لیتے تاکہ ہم اس مزدوری سے جو ہمیں پیسے ملتے تو اس سے ہم کھانا خرید لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اب ہمارا مزید اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آئندہ کے لیے ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ البتہ گزشتہ جو 3 واقعات پیش آئے، میں آپ کو ان واقعات کی جو وضاحت ہے وہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی تھی اس کو عیب دار بنانے کی وجہ دراصل کشتی کے غریب مالکان کا مفاد تھا، کیونکہ آگے سمندری حدود میں ایک ظالم بادشاہ کی عملداری تھی اور وہ ہر اچھی اور نئی کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ تو میں نے اس کشتی کا ایک کونا توڑ دیا جس سے ان غریبوں کی کشتی جو ہے وہ بچ گئی۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا، یعنی دوسرا واقعہ انہوں نے بتایا کہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مستقبل میں آوارہ، بدمعاش، منکر، کفر کا علم بردار
اور اپنے نیک والدین کے لیے مشکلات کا باعث بننے والا تھا، تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اللہ عز و جل اس کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے، اور نعم البدل عطا فرما کر اس کے شر سے انہیں محفوظ فرما لے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا واقعہ تھا دیوار کا، تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں میں ایک نیک سیرت انسان تھا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا، اس نے اپنا خزانہ زمین میں دفن کر کے اوپر دیوار تعمیر کر دی تاکہ بچے بڑے ہو کر وہ جو خزانہ ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ کر لے جاتے اور یتیموں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر درست کر دیا تاکہ یہ جو بچے ہیں وہ جوان ہو کر اپنی امانت کو حاصل کر لیں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ تینوں کام میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیے، نہ ہی اپنی رائے سے کیے ہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا حکم تھا، لیکن آپ صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس تفصیلی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر جو ہے وہ ظاہر میں الجھی رہتی ہے، یعنی کہ جو اسے نظر آتا ہے بس وہ اسی کو ہی درست سمجھتا ہے، تو ظاہر میں الجھا رہتا ہے، اور جو باطنی راز ہیں اس کے ادراک سے انسان کی جو عقل ہے وہ قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے علم برداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ جو ظاہر ہے وہی سب کچھ سمجھتے ہیں، کہ جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے بے خبری کے باعث انکار کرتے ہیں۔ جو بھی یعنی کہ ہمارے سامنے جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہمارے شب و روز کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں، تو جو ہمیں نظر آتا ہے بس ہم وہی دیکھتے ہیں، اس کے جو راز ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان سے ہم بے خبر ہیں۔ اس لیے ہم اعتراضات بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ جو نقصان ہمیں ہو رہا ہوتا ہے اس کی حکمتیں اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ اس واقعات جو ہم نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، تو اس سے یہ ساری کی ساری حقیقت کھل کر ہمارے بالکل سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے سورہ الکہف کی آیت نمبر 83 سے مشرکین کے تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے صالح بادشاہ ذوالقرنین کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی۔ اس قوم کو قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے لوہے اور پیتل کے جوڑ سے ایک آہنی دیوار سد سکندری تعمیر کر کے ان کے حملوں کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ بند کروا دیا، جس سے وہاں کے باشندوں کو امن اور سکون نصیب ہوا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج اس سد سکندری کو گرا کر خود کو آزاد کر لے گی اور باہم دست و گریباں ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت کے نزدیک یہ جو یاجوج ماجوج ہے، یہ والی جو قوم ہے، یہ اس دیوار کو گرا دے گی اور گرا کر یہ آزاد ہو جائے گی۔
احادیث کی روشنی میں یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ یہود کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور دنیا میں امن اور امان کا دور دورہ ہوگا۔ اس وقت یجوج ماجوج کی یلغار ہوگی۔ ان کی تعداد جو ہے وہ اس قدر کثیر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں پر پناہ گزین ہوں گے۔ وسائل کے حصول کی جنگ میں یجوج ماجوج ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے اور آخر کار قدرتی آفات سے یجوج ماجوج جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جہنم ایسے بدنصیبوں کے سامنے لائی جائے گی جن کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے محروم ہیں اور جو حق کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی سب سے بڑی مثال دور حاضر کے سائنسدان ہیں، جنہوں نے براہ راست اللہ کی بے شمار قدرتوں کا مشاہدہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تکمیل پر ذوالقرنین نے اعترافاً بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آگے اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، سب مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے پیارے رب کے کلمات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندروں کی روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی اس آیت میں شان بیان کی گئی ہے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتے، کہ جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ الکہف کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 10، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اب یہ والی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن مجھے وحی آتی ہے۔ اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں اس جو یہ آیت ہے اس کو انہوں نے بہت بڑا ایک مسئلہ بنا دیا ہے، بہت سا انتشار کا باعث بنا دیا ہے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہماری طرح ہی ایک بشر تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس بات کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ اہل سنت کے عقائد متعلقہ نبوت میں پہلا عقیدہ ہی یہ ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سب بشر تھے، نہ کوئی مرد تھا، نہ کوئی جن تھا، اور نہ ہی کوئی نبی یعنی نہ کوئی عورت نبی تھی۔ یعنی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جن بھی کوئی نبی نہیں ہوا ان میں سے، اور عورت بھی کوئی نبی نہیں ہوئی، تو سب کے سب جو انبیاء کرام تھے وہ بشر تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، جبکہ یہ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، یا پھر خود کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بشر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں جو لوگ، تو جو خصوصیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئیں وہ کسی دوسرے نبی کو تو حاصل نہیں ہو سکی، تو پھر یہ ان کو کیسے حاصل ہو جائیں گی؟ اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو سوائے رب تعالیٰ کی نعمتوں سے حسد کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تو ہر لمحہ ہر آن اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اب دیکھیے اس کا مزید خلاصہ آپ کو سمجھاؤں گی، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیبیوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہاں پر اس آیت میں اگر ہم غور کریں کہ وہ عورتیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت زوجیت جن عورتوں کو حاصل ہوئی ان کے بارے میں فرما دیا کہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور مرد کی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جن عورتوں کو حاصل ہوئی وہ عورتیں دیگر عورتوں سے ممتاز ہو گئیں، تو پھر کسی کی کیا اوقات کہ وہ خود کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل کہے۔ الیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں یا ہم ان جیسے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کا جو ثبوت ہے وہ احادیث میں بھی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح جلد نمبر 4 میں روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بے شک میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، پس وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و وصال رکھنے سے منع فرمایا، تو ایک مسلمان نے عرض کی بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ایسی بے شمار آیتیں بھی ہیں اور بے شمار احادیث بھی ہیں اور بے شمار روایات بھی ہیں جن سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر تھے، سید البشر تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل البشر اور سید البشر ہی کہنا چاہیے، وہ ہماری طرح یا ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اس موضوع پر اگر ہم بات کریں یا بحث کریں تو بہت لمبا ٹاپک چلا جائے گا، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم نے اپنا پارا مکمل کرنا ہے، تو ہم اسی پر ہی بات کریں گے۔ سورہ الکہف ہماری یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جتنے بھی احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد سورہ مریم جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں دیگر مکی صورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے
وجود، توحید اور رسالت اور باعث و جزا کے ساتھ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا واقعہ شرح و بسط سے بیان ہوا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 6 رکوع ہیں اور 98 اس کی آیتیں ہیں۔ اور اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے متعلق چند احادیث ہیں کہ جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے تحائف دے کر اپنے 2 نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کا موقف معلوم کر لوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا، کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، نجاشی سورہ مریم سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے دربار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف کھلے ہوئے تھے وہ اتنا روئے کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ دین اور جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، اور کفار کے نمائندوں سے کہا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضور سید المرسلین ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے رکت انگیز دعا کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوا۔ جو کہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اور ان کی جو زوجہ ہے وہ بھی بالکل بوڑھی اور بانجھ تھیں۔ بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور بیٹا کی دعا کرنے لگے، یعنی کہ اللہ سے بیٹے کی دعا مانگی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ شرف قبول ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے کی ولادت کی نوید دی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب عطا فرمائی۔ وہ پاکیزہ، متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ ان پر سلام ہو پیدائش کے دن، وفات کے دن، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت اور وفات کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہیہ ہے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، تو ان کے میلاد کے دن خوب کثرت کے ساتھ درود السلام کی محافل سجانا، درود السلام پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنا، اس کے نذرانے، گلدستے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔
پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی کہ ان کے والدین جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو والدہ ہے وہ بانجھ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ان سے بھی زیادہ عجیب طریقے سے ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ ان کی والدہ جو تھی وہ باکرہ تھیں، یعنی پاکیزہ تھیں۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت مریم غسل کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ ایک شخص ان کے سامنے اچانک آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے انسان سمجھ کر اللہ کی پناہ مانگنے لگی، مگر اس نے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور اللہ کے حکم سے بیٹے کی بشارت دینے آپ کے پاس آیا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ شوہر کے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہوگا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ امید سے ہو گئیں، اور جب ولادت کا درد شروع ہوا تو پریشان ہو کر کہنے لگی کہ کاش تکلیف اور رسوائی کا یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس وقت وہ ویرانے میں کھجور کے ایک خشک تنے کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ کے نچلی جانب نہر جاری ہے، کھجور کو ہلا کر پھل حاصل کریں اور نہر سے پانی پئیں، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کریں، اور اگر کوئی پوچھے تو بتا دیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس بچے سے پوچھ لو۔ چنانچہ جب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے بستی میں پہنچی تو لوگوں نے اعتراضات کی بچھاڑ کر دی کہ تمہارے والد صاحب تو ایک صالح انسان تھے، اور تمہاری والدہ ایک نیک پرہیزگار خاتون تھی، پھر تم نے اتنا بڑا حادثہ کیسے کر دیا؟ پھر کیا ہوا کہ بچہ اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جب کہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ کیا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی کہ جو لوگ یہ عیسائی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے لیے یہ عبرت کا بھی نشان ہے، اور ان کی اس بات کی تردید بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بولے تو انہوں نے سب سے پہلا لفظ یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ میں برکت رسول بنایا گیا ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کی تعلیم دے کر بھیجا گیا ہے، میں صلاح و تقویٰ کا پیکر اور والدہ کا فرما بردار ہوں۔ بچے کی اس گفتگو نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پاک باز ثابت کر دیا، اور اللہ کی قدرت کو ثابت کر کے لوگوں کے تعجب میں بھی اضافہ کر دیا۔ یہ تھے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کن فیکون کے کرشمے کے طور پر جلوہ آرائے بزم جہاں ہوئے، یعنی کہ اس دنیا میں اللہ کے حکم سے تشریف لے کر آئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت یہود و نصارہ کے درمیان وجہ نزاع اور باعث اختلاف بن گئی کہ ایک طرف عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے انہیں معاذ اللہ ابن زنا یعنی کہ حرام کا کہا، اور یہ سب کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، جبکہ اہل اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں ہے، بلکہ
عقیدہ حق کے افراط و تفرید کے درمیان ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور شہادت کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، جو کہ ان کے مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر و غرور، جہل و عناد اور ضلالت و حماقت پائی جاتی ہے اس کی ایک جھلک دکھائی جا سکے۔ ساتھ ہی اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف عالیہ پر بھی بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ان کے، تو یہ ان کے باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے، کہ اس دور میں ابا کا جو لفظ ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرات موسیٰ، ہارون کی نبوت اور کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا تذکرہ، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور وعدے کی پاسداری اور نماز، زکوٰۃ کے اہتمام کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت نبوت کا تذکرہ بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ تلخ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین میں کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات و شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے ہلاکت مول لے لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کی آغوش میں سر رکھے ہوئے تھے کہ یکایک زاروں قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کی جانثار بیوی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو آپ کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پر سے گزر ہونے والا ہے جس میں میرے رب نے یہ تو بتایا ہے کہ مجھے جہنم پر پیش ہونا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس میں کتنا رہ کر پھر کب اس سے چھٹکارا ملنا ہے۔ پھر سورت کی آخری آیات میں انسان کی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کے منکرین کو کھری کھری سنا دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا بدترین عقیدہ ہے کہ اس کی نحوست سے آسمان گر جانے چاہیے اور زمین پھٹ جانے چاہیے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے چاہیے کہ اللہ عز و جل کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ سب لوگ اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اب آگے اسی پارے میں اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع ہیں اور اس سورت کی 135 آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا نام سورہ طٰہٰ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ طٰہٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی نام سے ندا کی گئی ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے فضائل میں احادیث حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں اور مفصل صورتیں اضافی دی گئی ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ وہ مبارک ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی وہی امتی ہم ہیں، اور ہم یہ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے کہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو مختلف دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، یہاں پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدرے وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پھر اس صورت یعنی کہ سورۃ طٰہٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس کے ذریعے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ آپ پر ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جیسا کہ یہ جو سورہ ہے سورہ طٰہٰ، تو طٰہٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس سورت میں جو پہلی آیت ہے اس میں طٰہٰ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کی گئی ہے، اور پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت اور دعوت دین دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ پر یہ جو قرآن پاک ہے اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو کچھ راحت بھی دیا کریں۔ آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنی زوجہ کے ہمراہ مدین سے واپس ہوئے تو وہ امید سے تھیں۔ جب ان کو درد ذرا شروع ہوا تو سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کو گئے کہ وہاں پر انہیں پیغمبری مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی تجلی ہے۔ وادی مقدس کے احترام میں جوتے اتارنے کے حکم کے ساتھ ہی پروانہ نبوت عطا کر کے توحید کا پیغام بنی اسرائیل کے لیے دے کر نماز کے اہتمام کی تلقین کی گئی۔ اس موقع پر آپ کو عصا سے اژدہا اور ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنانے کے 2 معجزات عطا ہوئے، اور آپ کو حکم ملا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ پھر آیات جو ہیں آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ مذکور ہے۔ کون سی دعا؟
بہت سی مشہور دعا جو کہ ہم سب اکثر پڑھتے ہیں، یعنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر اور میرا شریک کار بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے کہ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو جائے۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو، کیونکہ فرعون بہت زیادہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے چوٹی کے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دیا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے صورتوں میں گزر چکی ہے، آپ سن چکے ہیں کہ جادوگر ناکام ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں 40 دن تک عبادت و ریاضت میں لگے رہے، پھر کتاب لے کر واپس آئے تو قوم بچھڑے کو معبود بنا کر شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ سامری کا کہنا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے نشانے قدم کی مٹی میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کے زیورات کا سونا جو کہ یہ لوگ مصر سے نکلتے وقت اپنے ہمراہ لے آئے تھے، جمع کر کے آگ میں پگھلا کر اسے بچھڑے کی صورت میں ڈھال دیا اور اس کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے نشان قدم کی جو مٹی تھی وہ ڈالی تو وہ جگالی کرنے لگا اور گائے جیسی آوازیں نکالنے لگا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کو باور کروا لیا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود جو ہے وہ تو تمہیں بھلا چکا ہے۔ تو جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کے بہکاوے میں آ گئی اور آ کر گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو سخت ناراض ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، ان کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کا معقول عذر تھا کہ قوم سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئی، بلکہ مشتعل ہو کر انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور جان کے خوف اور انتشار کے ڈر سے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے معبود کا کیا حشر کریں گے۔ بچھڑے کو آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا اور سامری کو بددعا دی کہ اگر کسی سے وہ چھو جائے گا تو وہ اس سے بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ سامری جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو بخار میں مبتلا ہونے کے خوف سے چلاتا اور شور مچاتا،
اور لامساس لامساس کہتا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس طرح وہ زندگی بھر شور مچاتا ہوا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے واقعات سنا کر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کفر اور شرک اور گناہوں کا بوجھ لادنے والے قیامت کے دن ترچھی آنکھوں اور سیاہ چہرے والے اپنے جرائم پر ملنے والی سزا کے تصور سے تھر تھرا رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے، زمین ایک ہموار چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گی اور ہر انسان دم بخود بے حس و حرکت ہوگا۔ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے قصداً اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہیں کی، یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ان کی جو بھول تھی وہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا ایک روپ اختیار کیا، اور اس روپ کو اختیار کر کے ہمدردی کا روپ اختیار کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا، سو ان کے سطر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے پھر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نازل کردہ آسمانی نظام حیات سے روگردانی اس انسان کے تمام مسائل کی جڑ اور معاشرت کی تباہی کا سبب ہے۔ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو تلقین فرمائی کہ معاندین کی باتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کریں، یعنی کہ جو فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو لوگ آپ لوگوں کی تبلیغ کے خلاف چلیں گے، آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دیں گے، تو آپ نے ان کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہے۔ صبح و شام، دن اور رات میں تسبیح اور تحمید کا اہتمام رکھنا ہے۔ کافروں کے لیے وسائل زندگی کی فراوانی اور عیش و عشرت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا، خود بھی نماز کی پابندی کرنی اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی پابند بنانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اعلان کر دیں، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ ہدایت پر ہے اور کون گمراہی اور ضلالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم اور کرم فرمائے، نگاہ فضل و کرم فرمائے۔ ان تمام صورتوں میں اور اس بارے میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔